ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر۔ بہت ساری گفتگو دعا کے حوالے سے ہو رہی ہے اور مزید ہوگی۔ کتنی اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی، ایک ایک نکتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن کریم کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، انبیاء کی دعائیں، بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ میں نے کچھ سوالات رکھے تھے بریک سے قبل، مولانا ارشاد فرمائیے۔ میں ریپیٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ وقت بچ جائے۔ ارشاد۔ آداب دعا کے حوالے سے دیکھیے، سب سے پہلی تو جو بنیادی بات ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مستند احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ رزق حلال یہ بڑا بنیادی کردار ہے دعا کی قبولیت میں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے، تھکا ہوا ہے، سفر سے آتا ہے، اٹا ہوا ہے گرد سے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا کھانا بھی رزق حلال نہیں ہے، اس کا پہننا بھی رزق حلال نہیں ہے، تو اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اس چیز کو اگنور کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہے۔ باقی وہ جو آسان چیزیں ہیں اس کو تو ہم بیان بھی کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو اس طرف راغب کیا جاتا ہے کہ رزق حلال یہ بنیاد ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو تو پھر آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا جو پہناوا ہو، پوشاک ہو، وہ بھی حلال ہو، اور آپ کے رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ بھی حلال ہو، جائز ہو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں دعا کے لیے، آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ ہے جسے ایک دعا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعا بارگاہ میں کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، تو پھر بندے کو سب سے پہلے رب کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی جو تحمید ہے اور ثنا ہے اور تسبیح ہے، اس سے آغاز کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف ہو، اور پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، یعنی جو اس کی بادشاہت ہے، جو اس کا اقتدار اعلیٰ ہے، جو اس کی حاکمیت ہے، اور جو اس کا روب ہے اور جو غلبہ ہے اور جو اقتدار ہے، اس کا بیان ہو، اور اس کے بیان کے بعد انسان اپنے عجز کو بیان کرے، اپنی محتاجی کو، اپنے احتیاج کو، کہ میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ذرہ سے بھی کم ہوں، میری حیثیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو بس تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، میرا سوال تجھ ہی سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی کو بلند کرنے کے بعد اگر ہم دعا کے اظہار سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ له بابا من العافیہ، کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ عافیت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دعا سے پہلے، رب سے مانگنے سے پہلے اگر تم مجھ پر درود بھیجو گے تو رب ذوالجلال میرے درود کے صدقے تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی دعا کی قبولیت کی جو اتھینٹسٹی ہے یا اس کا جو یقین ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی اگر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اگر ہم درود پیش کر دیں تو دونوں درود قبول ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا ممکن نہیں کہ درمیان والی چیز وہ قبول نہ ہو۔ میں یہ اکثر گزارش کرتا ہوں کہ میرا نام ہے محمد امانت رسول، تو میں محمد اور رسول کے درمیان میں ہوں، تو میں خود کو بڑا محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم آغاز میں درود شریف اور آخر میں درود شریف رکھ لیں اور درمیان میں ہماری دعا ہو تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا یا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ دعا ہے تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے اس ہی میں اللہ نے آداب دعا کو بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک بنیادی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، بلکہ بزرگوں نے بھی کئی جگہوں پہ اس بات کو بیان کیا کہ اگر ایک شخص عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد وہ اللہ سے مانگتا کچھ نہیں ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے جوتے پہننے تک، مسجد سے نکلنے تک اللہ کے جو فرشتے وہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہی واپس پھر پلٹ کر آئے اور اللہ سے مانگے اور سوال کرے، اور جب وہ نہیں مانگتا، جوتے پہن کر جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں بندے اگر تو نے رب سے مانگنا نہیں ہے تو پھر اپنی عبادت بھی ساتھ لے جا، اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ ہم دنیا کے کسی امیر سے، کسی وزیر سے، دنیا کے کسی سخی سے اگر سوال کرتے ہیں تو وہ اس سوال کو مائنڈ کرتا ہے،
لیکن خدا کی ذات ایسی ہے کہ اگر ہم اس سے سوال نہیں کرتے تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے. یعنی ادھر معاملہ خدا کی رحمت کا یہ ہے کہ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، یعنی فرض کر لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ رب قہار بھی ہے، رب کو جلال بھی آتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنا جو تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، یعنی وہ جو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا جو فرسٹ امپریشن اپنی مخلوق کے سامنے رکھتا ہے وہ اصل میں رب کی رحیمیت اور رب کی رحمانیت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا، لازم کر لیا. خواتین حضرات، بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کی جانب جائیں گے، واپس آئیں گے. محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں چند سوالات اور رکھیں گے. خواتین حضرات، ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات، یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. محترم بہزت رمیز صاحب. قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے. گر رخ سے ہے ایک آئینہ، ذات و صفات کا ظاہر خدا کی شان ہے. آنے رسول قرآن کی روشنی ہے. اونچا رہے گا حشر میں بھی پرچم رسول، اونچا رہے گا حشر میں بھی پرچم رسول. وہ سر بلندیاں ہیں نشان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. دعا بعض اوقات ہماری قبول ہوتی ہے، فوراً ہمارے سامنے آتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالی ہماری دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. اس میں کیا فلسفہ ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. مجھے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ قول یاد آتا ہے کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی پوری ہو گئی. جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری مرضی پوری ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد.
بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ انیق صاحب میں عرض کروں کہ یہ جملہ ہی درست نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ تو قرآن کریم کی آیت سے متصادم ہے یہ جملہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب کوئی بلانے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ناممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو، یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر یقین کرو۔ اس لیے اللہ کی مان، اس لیے میں آپ سے عرض کروں، آخری لمحات ہیں چونکہ، ایک تو یہ کہ دعا جب بھی مانگی جائے تو اس میں اعظم شروع میں دہرا لیا جائے، یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے کلمات ہیں جن میں اسم اعظم ہے۔ لیکن اسم اعظم کے حوالے سے بھی ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیجئے، میں اس کے ذریعے سے دعائیں کیا کروں گا، سنا ہے آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو، پھر اس کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت امت جس کرب میں ہے اور ہمارے احوال جس طرح مضطرب ہیں، ان حالات میں ہمیں چند دعائیں بہت ضروری ہیں۔ مثلا ایک دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہے، اور وہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے، سبحان اللہ۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما۔ دوسری جو ہم عام طور پر مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور تیسری دعا ربنا اغفر لنا، اور میں آپ سے درخواست کروں کہ اس کی آج کے دور میں معاشرتی احوال سے بہت ضرورت ہے یہ دعا، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے سینوں میں ایمان والوں کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ آج شدید اس دعا کی ضرورت ہے، اس دعا کی شدید ضرورت ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے سینوں میں ایمان والوں کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار تو مشفق اور بڑا مہربان ہے۔ اور ایک اور دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس دعا کو ہم اللہ سے دعا پڑھی نہیں جاتی، انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے پروردگار تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں ہماری اولاد کی جانب سے اور گھر والوں کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، قیادت بخش دے۔ لیکن یہاں جو زیادہ زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو، ہمیں سکون میسر ہو، ہمارے گھر میں اطمینان ہو، راحت ہو، چین ہو، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو۔ اور وہ دعا جو ایک بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق بخش کہ میں شکر ادا کروں تیرا ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ فَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پروردگار مجھے ایسی توفیق بخش کہ میں اچھے کام کروں اور میری اولاد کو بھی سنوار دیجئے، میری اولاد کو بھی سنوار دیجئے۔ اولاد کے حق سے بھی دعا ہو رہی ہے۔ اور رمضان کے حوالے سے ناظرین سے آخری جملہ یہ کہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ حضور اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے سکھائی تھی دعا اللہم انک عفو، اے اللہ تو تو بخشنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تیری ادا ہے، فاعف عنی،
مجھے بھی معاف کر دے، تو سبحان بڑا کریم۔ اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر کراچی بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم مولانا امانت رسول صاحب، محترم قاری سید صداقت علی صاحب اور محترم وحدت رمیز صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں مسجد وزیر خان لاہور کے صحن میں بیٹھ کر۔ دعا کا ذکر ہو رہا تھا، مسلسل بات دعا کے تعلق سے ہوئی۔ میں اس پروگرام کے اختتام میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہوں گا۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی کوشش ہم نے یہاں بیٹھ کر اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کی، ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔